گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو سنتے بھی ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس کلام سے برکتیں لینی ہیں، کمال کا کلام، اعلیٰ حضرت کیا شاندار شخصیت ہیں۔ ایسا لگتا ہے نبی پاک کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو کی تعریف بیان کرنا یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد تھا۔ آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے، نارملی دنیا میں جو شعراء ہیں جو اپنے محبوب کی شان یا عشقیہ شاعری کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے محبوب کی زلفوں میں گم ہونے کی بات کرتے ہیں، اس کی زلفوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے نعت شریف کے اندر ادب کے دائرے میں اور عشق کے دائرے میں رہ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوؤں کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہوگا؟ اور ایک شعر میں نہیں، بلکہ یہ پورا کلام ہی گیسو ہی کی زمین پر ہے، یعنی ہر شعر کے اختتام پر لفظ گیسو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو رب عز و جل نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آج بات ہوگی زلف مصطفیٰ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کی، تصور جانا میں گم ہو کر نبی پاک کے خوبصورت سراپے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے آقا کی زلفوں کا تصور جمائیے اور اس کلام میں کھو جائیے۔ سبحان اللہ، کمال کیا ہے، یقین کریں اعلیٰ حضرت نے، ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے۔ آئیے پہلا شعر سنتے ہیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حورے بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ سنبل کہتے ہیں خوشبودار گھاس کو، شکن ناز، ناز والی شکن ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اب اس کے آگے جب معنی پورا کمپلیٹ ہوگا تو سمجھ آئے گی، لیکن جو ناز سے سلوٹ پڑتی ہے، سبحان اللہ، اور وارے یعنی نچھاور کیے، قربان کیے۔ اچھا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مدینے کے باغ میں جب سنبل، اب سنبل سے یہاں اشارہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بال سنوارنے شروع کیے چمن طیبہ میں، تو گھنے بالوں پر جب کوئی کنگھی کرتا ہے نا تو اس کے پیشانی پر کچھ شکنیں سی پڑ جاتی ہیں، بل پڑتے ہیں۔ تو نبی پاک کے جو وہ ناز والے بل جب میرے آقا اپنی زلفیں سنوارتے تھے اور مبارک پیشانی پر جو خوبصورت بل پڑتے تھے، شکن پڑتی تھی، تو اس محبوب کی پیشانی کی شکنوں پر جنت کی حوریں جو ہیں اپنے گیسو قربان کرنے کے لیے دوڑتی ہیں، گویا نچھاور کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، کیونکہ میرے آقا جب اپنے مبارک بال سنوارتے تو جو شکن ناز نبی پاک کی پیشانی پر جو سلوٹیں پڑتی ہیں، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ حوریں بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ذرا تصور جمائیے کہ میرے آقا جب اپنے مبارک گیسوؤں کو کنگھی شریف فرماتے ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ کیا لکھتے ہیں؟ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز
پہ وارے گیسو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا اگلا شعر سنیے گا۔ ایک طرف تو نبی پاک کے گیسوؤں کی بات کی ہے، اب کس کے گیسوؤں کا تذکرہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کے شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ یہاں جاروب کشی سے مراد جھاڑو دینا، صفائی کرنا۔ شبنم کہتے ہیں اوس کو، اور آپ کو پتا ہے کہ جب شبنم گرتی ہے تو رات کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور موسم بھی بڑا پیارا ہو جاتا ہے۔ دھارنا سے مراد سنبھالنا، پالنا۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے حسن والے آقا، آپ کے روضہ اقدس کو رات کے وقت شبنم نے اس لیے اپنے بالوں سے جھاڑو دیا ہے تاکہ آپ نے اپنے بالوں کو آپ کے روضہ مبارک کے ساتھ تبرک بنا کر اس کے بالوں میں بھی، اس کے بالوں کے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے۔ دنیا بھر کے زائرین کو تو ہم نے دیکھا کوئی اپنی چادر نبی پاک کے قدموں سے آپ کے روضے کے قریب زمین سے رگڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی تسبیح کو دیوار سے لگا رہا ہوتا ہے کہ میری یہ چیز جو ہے مدینہ پاک کی کسی جگہ سے مس ہو کر تبرک بن جائے۔ لیکن سبحان اللہ، تخیل رضا دیکھے کہ جو رات جو شبنم پڑتی ہے نا، دراصل یہ بھی نبی پاک کے در کی جھاڑو لگانے، پیارے آقا کے در پر جاروب کشی کرنے کے لیے حاضری دیتی ہے کہ میں بھی اپنے بالوں سے جھاڑو دوں تو میرے گیسو بھی خوبصورت ہو جائیں۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اسی طرح کی بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے بھی ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، کیا پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک عرض کرتے ہیں کہ آقا کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ کے قدموں سے لگی خاک مجھے مل جائے تو میں اسے جھاڑو تو لگاؤں گا، لیکن کس چیز سے؟ کہتے ہیں تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، یعنی میں اپنی پلکوں سے اسے جھاڑو لگاؤں گا۔ تو یہاں ایک اور تخیل ہے کہ یہ شبنم جو رات گرتی ہے نا نبی پاک کے روضے کے قریب، دراصل یہ پیارے آقا کے در پر اپنے بال پھیلا کر جھاڑو دینے کے لیے حاضری دیتی ہے تاکہ شبنم کے جو گیسو ہیں، گویا یہ دنیا بھر میں شبنم کی جو خوبصورتی ہے یہ اس لیے ہے کہ نبی پاک کے قدموں کی جاروب کشی کر کے آتی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ذرا شعر کو سنیے۔ کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو۔ کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب جو شعر ہے، اگر اس شعر کو اس کلام کی جان کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ کیا خوبصورت التجا ہے، نبی پاک کے گیسوؤں کا سایہ، سبحان اللہ، اور وہ بھی کہاں مانگا گیا ہے؟ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، جب محشر کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ کیا پیاری التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ سبحان اللہ، ذرا اس کی مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیں۔ یہاں تپش سے مراد گرمی ہے، حرارت ہے۔ سیاہ کار کہتے ہیں گناہ گار کو، اور سایہ افغن یعنی چھاؤں کرنے والے۔ بڑی پیاری التجا ہے کہ اے میرے پروردگار، قیامت خیز جو گرمی ہوگی قیامت کے دن، اے رب العالمین اس دن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف واللیل کا سایہ ہمیں نصیب کر دینا تاکہ اس جھلسا دینے والی دھوپ سے، اس کی حرارت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اور یہاں ایک بڑا پیارا یوسف تخیل بھی ہے کہ نبی پاک کے قریب ہو گئے تو انشاءاللہ پھر جہنم کی گرمی سے، محشر کی گرمی سے اور محشر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جام کوثر بھی انہی سے پالیں گے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ التجا کرتے ہیں نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ تو اسی طرح کا خیال یہاں بھی ہے کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ ہم سیاہ کا
ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگلا شعر سنیے۔ چرچے حوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو۔ واہ واہ واہ۔ اچھا اب ذرا اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں بال براق، چرچے کہتے ہیں شہرت کو، بال براق سے مراد براق کے بال۔ اچھا سنبل خلد یعنی بعض نسخوں میں سنبل خلد یعنی اس سے مراد جنتی گھاس ہے۔ اچھا اتارے سے مراد قربان کیے۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ نبی پاک جب شب معراج براق پر سواری کر کے آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو نبی پاک کی جب وہ سواری آگے جاتی ہے تو جنت کی حوروں میں یہ شور مچ گیا کہ چلو اپنی زلفوں کو، نبی پاک کی جو سواری ہے اس کی گردن کے جو بال ہیں نا، دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس پر اپنی زلفوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنتی حوریں نبی پاک کی زلفوں کے نہیں بلکہ جس جانور پر میرے آقا سواری کریں اس کے گردن کے جو مبارک بال ہیں اس پر حوروں میں یہ چرچے ہیں کہ چلو جا کر وہ مبارک بالوں کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس پر اپنی زلفوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہی تخیل اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا کی اسی سواری کے بارے میں اپنے ایک اور کلام میں لکھا۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ۔ ایک طرف تو حوروں کو بتایا کہ وہ اپنی زلفیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی سواری جب معراج کی شب آسمانوں کی طرف گئی تو مہر و ماہ یعنی چاند اور سورج خیرات لینے دوڑ رہے ہیں۔ کس کی؟ نور کی۔ اور کس سے؟ نبی پاک سے نہیں۔ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، یعنی آقا کی سواری کی جو مٹی اڑ رہی ہے نا، اس مٹی کو چاند اور سورج چاہتے ہیں کہ ہم لے لیں تو ہمیں بھی نور کی خیرات مل جائے گی۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا تخیل ہے اس معراج کی رات کا کہ براق جب سواری پر جاتا ہے نبی پاک کے ساتھ اس آسمانوں کی طرف تو جنتی حوریں اپنی زلفیں نچھاور کرنے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ چرچے حوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو۔ چرچے حوروں میں ہے دیکھو تو ذرا بال براق، چرچے حوروں میں ہے دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جب گیسوؤں کی بات ہی کی ہے تو اب گیسوؤں کی مختلف کیفیتوں کا بھی بیان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو حجۃ الوداع کیا، جو ایک حج فرمایا، اس کے بعد اپنے بالوں کو یوں سمجھیے سروں سے اتارا بھی، یعنی گیسوؤں کو اپنے سر مبارک کو منوایا، حلق کروایا۔ اللہ غنی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے ذرا سنیے۔ لکھتے ہیں آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ اب ذرا اس شعر کے مشکل معنی سمجھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آخر حج یعنی وہ آخری حج جو تھا، حجۃ الوداع۔ اچھا تیرا بخت کہتے ہیں بدبخت اور گناہگار، سدھارے یعنی سنوارے۔ اچھا اب اس سے مراد کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مبارک زلفوں کو سوارا، یعنی مبارک سر انور سے بال مبارک کو جو روانہ کیا، حلق کروائے، اس کی بھی وجہ یہ تھی
کہ امت کے غم تھا کہ یہ بال میرے دنیا بھر میں میرے امتیوں کے پاس پہنچ جائیں۔ دیکھیں نا آج ہم اور آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں جائیں نبی پاک کے مبارک بالوں کا دیدار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک نے جو بال اپنے سروں سے بھی الگ کیے نا، یہ بھی غم امت تھا کہ صحابہ حاصل کر لیں اور یہ دنیا بھر میں پھیل جائیں اور میرے گناہگار امتی میری زلفوں کا، میرے بالوں کا دیدار کر لیں۔ قیامت کے دن پھر میں ان کی شفاعت بھی کروں گا۔ جن آنکھوں نے میرے بالوں کو دیکھا ہے انشاءاللہ ان کی مغفرت کا بھی یہ سبب بن جائے۔ تو کیا شاندار اس میں تخیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بالوں کو اپنے سروں سے جو جدا کرنا تھا وہ بھی امت کے غم میں تھا، اور اسی لیے بال دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو۔ آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔